بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ غیب سے کچھ انتظام کر دے، رمضان میں مدینے کا مہمان کر دے، آمین۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ رمضان بھی نصیب ہوا، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں وہ جو اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ اتنا ٹھنڈا رمضان عطا کرنے والے رب ہمیں قبر اور حشر کی گرمی سے بھی محفوظ فرما، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ یا اللہ اس بابرکت دن کے صدقے ہماری کبیرہ اور صغیرہ جو گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ آپ تماموں کو جمعہ مبارک۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اس رمضان اللہ تعالی آپ کو لاتعداد خوشیاں عطا فرمائے اور آپ کی ہر جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رمضان کے مہینے میں روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں، سبحان اللہ۔ کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھے ناظرین۔ ان چیزوں سے انسان بچ سکتا ہے، تکبر سے سلام کے ذریعے، مصیبت سے صدقے کے ذریعے، اور بیماری سے دعا کے ذریعے، غصے سے صبر کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے راتوں میں نفل عبادت کرے اور تراویح پڑھے، اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے اس کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے گا، اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دے گا، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے بھول کر کچھ کھا پی لیا روزے میں تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے، سبحان اللہ۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، یعنی وقت ہو جانے کے بعد احتیاط کے نام پر افطار میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سراسر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی ہے۔ روزے کا اجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کی خاص عبادت، روزہ رکھنا، راتوں میں شب بیداری کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دعا و استغفار کرنا، تراویح پڑھنا، مومنین کو سحر و افطار کروانا، آخری 10 دن کا اعتکاف کرنا، فقیروں اور حاجت مندوں کی مدد کرنا، سبحان اللہ۔ رمضان المبارک میں پڑھنے کی دعائیں، دعا پڑھنے کے پہلے اور بعد درود شریف ضرور پڑھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ، اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں انور و برکات سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم پر اپنے رحمت نازل فرما، کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، اے اللہ ہمیں حج و مقبول و مبروز نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، بغض و کینہ، برائی و جھگڑے فساد سے دور رکھ،
اے اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم سب کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومنین اور مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنی محبت اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اور تمام مومنین اور مومنات کو حشر کی رسوائیوں سے بچا۔ اے اللہ نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دونوں جہان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنائے رکھ۔ آمین ثم آمین۔